عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے، عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے، یہ سیدہ سے پوچھ یا یہ سیدہ سے پوچھ یا ام البنین سے، عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے، یہ ان سے عظیم ہے اور بے سے بے مثال، یہ ان سے عظیم ہے اور بے سے بے مثال اعلیٰ ہے، یہ الف سے سچا ہے سین سے، عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے۔ اور کربلا میں مولا غازی عباس نے جنگ نہیں کی، اس پر شاعر کیا لکھ رہا ہے؟ موجز نما کو حکم نہیں تھا کہ کچھ کرے، ورنہ اکھاڑ دیتا سمندر زمین سے، عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے، یہ سیدہ سے پوچھ یا ام البنین سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ سید تنصیر زیدی نوحہ خواں موجود ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج بہت ہی خوبصورت یہاں پر کلام پیش کیا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارے معزز مہمانوں کا پہلے میں تعارف کروا دوں، پھر ہم اپنے شو کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں حافظ سعید رضا بغدادی، اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے شو پہ کافی تشریف فرما ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کی بات، ان کی گفتگو بڑی بجا ہوتی ہے اور بڑی قائم بات کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید تنصیر زیدی کے بالکل برابر میں سیدہ وجیہہ زینب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ کی بھی تشریف آوری کا بہن بہت بہت شکریہ۔ آج بہت امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا۔ آج واقعہ کربلا کے اوپر ہم ناظرین بات کریں گے، اور واقعہ کربلا جو ہے وہ بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا انتہائی تاریخی واقعہ ہے جس کے بارے میں میں کہوں گی کہ ہم جب اس کو دہراتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں صحیح بتاؤں آپ کو، اسلامی تاریخ کے یہ وہ واقعے ہے جس کی وجہ سے میں کہتی ہوں آج بھی اسلام زندہ ہے، اور اس طریقے کی تکلیفیں، ایسی غربت، ایسے امتحانات کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی لفظی،
اس لیے میں نے آج خاص میں نے شو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ گواہیں، میں نے آپ لوگ سے ذکر کیا کہ آپ لوگوں نے آج شو میرا لے کے چلنا ہے، اور آج آپ نے پورا ہی جس طریقے سے آپ لوگ بیان کرتے ہیں، آج ہمارے اس چینل کے توسط سے بھی یہ سارے واقعے کو ویسے ہی بیان کیجیے گا۔ ایک بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں اور واقعہ کربلا کے اوپر بات کریں گے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ اور پروفیسر ڈاکٹر شجاعت علی خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اسلامک اسکالر ہیں، ہماری 24 نیوز کا ہی حصہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور واقعہ کربلا کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہیں گے، تو سب سے پہلے میں شروع کروں گی کہ آپ بغدادی صاحب ذرا واقعہ کربلا کا بیان جو ہے آپ سٹارٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، اور قیامت کے روز ان کے لیے انتہائی ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ ان کے انتظار میں ہے۔ بے شک یہ جو شہادت ہے، یہ تاریخ حق و باطل میں ہزاروں مارکے ہوئے ہیں، لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں، مگر آسمان کی آنکھ کسی ایسے معرکہ حق و باطل، معرکہ عشق، معرکہ صبر و رضا کا نظارہ آج تک نہیں کر سکی جس میں امام حسین کے جذبہ شہادت، امام علی اکبر کے شوق ایثار، حضرت عباس کی وفا اور حضرت علی اصغر کی پرمعنی مسکراہٹ جمع ہو گئی ہو۔ یہ ایسا معرکہ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی محرم الحرام بہت بڑی بڑی واقعات کے حوالے سے معروف تھا۔ جودی پہاڑ پر جناب نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو لگتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوتی ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو باہر آتے ہیں۔ بہت سارے بڑے واقعات ہیں، مگر اس عظیم واقعہ نے آ کے پچھلے سارے واقعات بلا دیے، اور یہ محرم الحرام کے یہ تاریخیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیدہ کونین کے اس شہزادے کے نام ہو گئیں۔ یہ جو شہادت ہے، اس شہادت کا ایک اہم ترین جو حصہ اور اہمیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ شہادت مصطفی ہی کا ایک باب ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل۔ حضور نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ 3 دفعہ پھر حضور نے فرمایا، میں زندہ ہوں پھر مجھے شہید کیا جائے، زندہ ہوں پھر مجھے شہید کیا جائے، میں زندہ ہو جاؤں پھر مجھے شہید کیا جائے۔ یہ جان لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو محفوظ رکھنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کی جان کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے، مگر حضور کی دعا کو بھی تو ثمر آور ہونا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہاں بات دیکھنے والی یہ ہے، حسین حضور سے ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اولاد والدین سے ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کبھی والدین اولاد سے ہوئے ہوں۔ یہ گھرانہ ہی کوئی عجب گھرانہ ہے، عجب شان و منزلت والا گھرانہ ہے۔ بیٹی ہے تو وہ بھی ام ابیہا ہے، وہ بھی والد کی ماں ہے، بیٹا ہے تو وہ بھی اس سے آگے۔ حضور فرما رہے ہیں میں اس سے ہوں۔ بتا یہ حضور رہے ہیں کہ لوگوں سنو، مجھے اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو محمد کو، تو یہ دین اور اسلام مکہ سے لے کر مدینہ اور مدینہ سے کربلا تک اسلام محمدی ہے، مگر کربلا سے لے کر قیامت کے دن تک یہ اسلام پھر حسینی ہے، یہ اسلام حسینی ہے۔ زینب جی میں چاہوں گی آپ بھی اسی واقعے کو آگے ذرا تفصیل میں بیان کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ آج میں آپ سب سے سیکھ رہی ہوں، اس لیے میں اجازت چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے پورا شو کنڈکٹ کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں مجھ سمیت ہم سب کو سکھانی ہیں
جی زینب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے. صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے. مظلوم ہو کے بھی جو شاہ مشرقین ہے. پوچھا متاع دامن اسلام جب کبھی، اسلام کہہ اٹھا میرا حسین ہے. ماشاء اللہ. آج کا یہ پروگرام جو واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے، اس پروگرام میں جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں سلامی پیش کیے بغیر یہ واقعہ بیان نہیں ہو سکتا، وہ ہستی شہنشاہ کربلا، عشق امام، امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے. قبلہ بغدادی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں فضائل امام حسین کی طرف سب کی توجہ دلائی. میں آپ کی اجازت سے امام حسین کے سیرت کے جس پہلو کے حوالے سے اپنی حاضری پیش کرنا چاہوں گی، وہ پہلو ہے وہ عظیم مقاصد، وہ عظیم افکار جس کے لیے امام نے کربلا کے میدان میں علی اکبر جیسا جوان قربان کر دیا، علی اصغر جیسا لال شہید کروا دیا، جناب غازی عباس جیسا وفادار بھائی کی قربانی دلوا دی، اور اپنے بھائی کی امانت جناب قاسم علیہ السلام کو قربان کر دیا. آخر وہ مقاصد کون سے ہیں، وہ افکار کون سی تھیں، وہ ویژن کون سا تھا جس کے لیے امام نے اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی؟ اس میں سے پہلا عظیم مقصد، پہلی عظیم فکر وہ تھی تحفظ ناموس رسالت. امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے نانا پاک کے دین کو بچایا. وہ بدبخت کہتے تھے بنو ہاشم نے یہ کوئی چال چلی ہے. امام حسین نے اپنا سر قربان کر کے تا قیامت ناموس رسالت کی حفاظت کی. تبھی تو کہا جاتا ہے دو جگ میں بے مثال شجاعت حسین کی، ہے شان مصطفیٰ کی شہادت حسین کی. اور دوسرا عظیم مقصد، عظیم فکر جس کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی، وہ تحفظ نماز ہے. نماز ایک قیمتی تحفہ ہے جو ہمیں امام حسین کے اس خاکسار پر کیے گئے سجدے کے حوالے سے ایسا نصیب ہوا کہ تا قیامت امام کا وہ سجدہ نماز کی اہمیت کو محفوظ کر دیا. تبھی تو اہل محبت کہتے ہیں کربلا کی خاک پر کیا ماہرو سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا ماہرو سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. اور وہ علی کا ایک سجدہ بچ گیا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. اور تیسرا عظیم مقصد جس کے لیے امام نے اپنے سر کو نوکے سینہ پہ چڑھایا، وہ مقصد حرمت قرآن کی حفاظت ہے. وہ بدبخت جو ناموس رسالت کی خیال نہیں کرتے تھے، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے، وہ قرآن کی حرمت کا خیال کیسے رکھتے؟ امام نے نیزے پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کی تاکہ تا قیامت رب تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں، اس کی بہترین تفسیر کی جا سکے. اور چوتھا مقصد، چوتھی فکر جس کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ ہیں، نہ وہ خیال ہیں جن کے ساتھ میں اپنے اس انداز کو بیان کر سکوں. میں سمجھتی ہوں کہ امام نے یہ ہم سب پہ، پوری انسانیت پہ، اور خاص طور پہ ہم بیٹیوں، ہم بہنوں، ہم ماؤں، ہم بیویوں پہ خاص احسان کیا ہے. اگر بی بی سکینہ کا وہ صبر نہ ہوتا، بی بی شہربانو کی وہ وفائیں نہ ہوتی، بی بی زینب کی وہ جرت نہ ہوتی، تو آج بہن کو اس کی توقیر نہ ملتی، بیٹی کو اس کا مقام نہ ملتا، بیوی کو اس کے مقدس رشتے کی تقدیس نصیب نہ ہوتی، ماں کو اس کا رتبہ نہ ملتا. یہ ہم پہ ان ناکازادیوں کی خاص عنایت ہے کہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج ہم معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکتی ہیں. آج ہم بیٹی ہیں تو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، آج ہم بیوی ہیں تو ایک تقدس دیا جائے گا، آج ہم بہن ہیں تو ایک توقیر کا رشتہ دیا جاتا ہے، ماں ہیں تو ایک رتبہ ہے. یہ ہم پہ امام کی خاص عنایت ہے، خاص طور پہ ہم خواتین کے لیے خاص ہمیں تحفہ ملا ہے. بے شک خاص تحفہ ہے. ان پاک ہستیوں کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا، ہمارے رشتوں کی کوئی تقدس،
کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور آپ کی اجازت سے ایک 5واں پوائنٹ جی۔ جو کہ میں چاہوں گی کہ یہاں سے ہم سارے سمجھ سکیں کہ جس کے لیے امام نے اتنی عظیم قربانی دی، وہ یہ تھا کہ باطل چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی دیکھنے میں مضبوط ہو، ایک دن باطل مٹ جاتا ہے اور ہمیشہ حق ہی قائم رہتا ہے۔ ہم سب کہنے کو تو سارے عشق امام حسین کے دعوے دار ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ سوائے کچھ ہستیوں کے ہم سارے مشن حسینی کے لیے تو اپنے آپ کو حاضر نہیں کر رہے، محبت حسینی کے لیے حاضر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے کردار بھی اس مشن کے مطابق ہوں جس کے لیے امام نے ایک قربانی دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہاں امام حسین اور کہاں ہم لوگ، کہاں وہ صبر کی دیوار اور کہاں ہم لوگ، کہ ہم ضمیر کنیلا میں عام کرتے ہیں، یزید وقت کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ واہ جی، مگر آپ نے کیونکہ خواتین کا ذکر چھیڑ دیا تو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ پہ ہی ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گی کہ معرکہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں خواتین نے جو صبر کیا، جو تکلیفیں سہیں، جو انتظار کیا، یہ سب جو تھا، اس کے بارے میں مجھے خاص بتائیے گا کہ آج کی خواتین اس سے کیا سبق حاصل کرتی ہے، اس کو پلیز آپ کی کمپیئر کیجیے گا۔ اجازت ہو تو کربلا کی داستان کے 2 حصے ہیں۔ ایک کربلا شروع ہوتا ہے مدینہ سے لے کے کربلا کے میدان تک۔ اس کربلا میں جس نے مشن مصطفیٰ کی حفاظت کی، دنیا اس کو امام حسین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور کربلا سے لے کے شام کے دربار تک، کوفہ کے بازاروں میں جس نے شہادت حسین اور قربانی حسین کی حفاظت کی، دنیا اس کو سیدہ زینب کے نام سے شروع۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے ابھی یہ ذکر کیا تو میں اس پاک ہستی کے کردار کو بیان کرتے ہوئے آگے اس سوال کی طرف آؤں گی کہ یہ وہ ہستی تھی جو شجاعت و بہادری میں فاتح خیبر کا عکس تھی، جو عبادت و زہد میں ثانی زہرا ہیں، جو شفقت و مہربانی میں کفیلہ امام زین العابدین ہیں، جو جرت و بہادری میں شریکت الحسین ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو ہمارے لیے ریئل منٹور ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کی زندگی سے 5 لیسنز ایسے ہیں جن پہ اگر ہم عمل کر سکیں تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ پہلا لیسن جو سیدہ پاک کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے بے مثال عبادت۔ سیدہ پاک کی عبادت کا عالم دیکھیں کہ عاشورہ کا دن ہے اور امام کا یہ کہنا کہ اے بہن مجھے اپنی شب عاشورہ کی نماز میں بھول نہ جانا، یہ جملہ، اور امام زین العابدین کا یہ بیان کرنا کہ شام تک جو ہم نے سفر کیا، کربلا سے لے کے شام کا سفر بڑی مشکلات کا سفر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کسی بھی وقت کسی بھی چیز کے لیے میں نے آپ کو بے چین نہیں دیکھا، میں نے آپ کو تڑپتے نہیں دیکھا۔ آپ صرف اس وقت بے چین ہوتی جب نماز کا وقت قریب ہوتا، آپ کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا کہ کہیں میری نماز نہ قضا ہو جائے۔ ہم جو عشق اہل بیت کے دعوے دار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار میں اس چیز کو لے کے آئیں، تبھی یہ جو خاص طور پہ ہماری جنریشن ہے، جنریشن زی، اس میں آپ نے دیکھا ہے ہر چیز کی سہولیات ہمیں میسر ہیں لیکن ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، ہم سب کی نماز سے انسان دوری ہے۔ سکون بے نہیں شک ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو تفسیر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی سیدہ پاک نے بہترین انداز میں پیش کی ہے۔ فرسٹ لیسن جو ہمیں آپ کی زندگی سے لینا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے حالات جو بھی ہوں، چاہے جو بھی منزل ہو، ہمیں اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے ذکر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور دوسری جو بڑی بہت اچھی مثال کمپیئر کی آپ نے، بہت اچھی، بہت ضروری بات ہے خاص طور پہ اس جنریشن میں جہاں ہمارے اندر صبر و تحمل نہیں ہے۔ سیدہ پاک کی ذات دیکھیں، آپ نے کس طرح حکمت اور دانائی کے ساتھ حق کو بلند کیا۔ اب دیکھیں حکمت و دانائی کیسے تھی۔ آپ دربار یزید کا وہ خطبہ اٹھا لیں، سیدہ پاک نے جب خطبہ شروع کیا تو آپ نے اس خطبے کا آغاز شکر الحمدللہ سے کیا۔ ذرا اس منظر کو سامنے لائیں کہ وہ شکر کس وقت تھا جب سارے سر جو تھے وہ سامنے تھے آقا زادوں کے، امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، ساری سید زادیاں قید میں تھیں۔ اس وقت پاک سید زادی نے ایسی دانائی کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کیا کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر شکر کے بعد ان لوگوں کے ان کو ظلم کے بارے میں بتایا جو انہوں نے ظلم کیا، پھر علی زادی نے، علی المرتضیٰ کی اس شہزادی نے ایسی جرت اور بہادری کے ساتھ
ان کو ان کے انجام سے باخبر کیا کہ تم لوگوں کا انجام کیا ہے. یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو حکمت اور دانائی کا ساتھ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. دیکھیں ایسے واقعات جب ہم سننا شروع کریں اور ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا شروع کریں تو پھر ہم سیریسلی بتائیں ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں. ان واقعے کو ہم لوگ سن تو رہے ہوتے ہیں موسٹلی جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے یا پھر اور کوئی ایسے مہینے اسلامی مہینے آتے ہیں یا کوئی دن آ جائے تو ہم فوراً بیٹھ کے نا ٹی وی پہ اور کہیں کسی لوگوں سے یا کسی مجالس میں بیٹھ کے جاتے ہیں، بیٹھک لگاتے ہیں، سنتے ہیں، مگر کیا ہم اس کو اپنی زندگی پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں. یہ بے چینیاں جو اس خواتین میں ادھر اس ٹائم انہوں نے تکلیفیں سہیں، اس کے باوجود اتنی ٹربلز کے باوجود کھڑی رہیں، صبر کا بڑا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود ایک بے چینی ان کے اندر کہ انہوں نے نماز قائم کرنی ہے. نماز کا وقت آنے سے پہلے جس طرح سے جی زینب جی نے بتایا کہ کس طرح سے وہ تکلیف میں رہ جاتی تھیں، بے چین ہو جاتی تھیں، تو ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے بھی تو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر یہاں پر پروفیسر شجاعت صاحب جو موجود ہیں ان سے بھی کچھ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین، پروفیسر شجاعت صاحب میں آپ سے مخاطب ہو کے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی سیاہ باب ہے. وہ کیا حالات تھے جو اس وقت واقعے کا سبب بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت گفتگو اور کیف والی گفتگو، عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی گفتگو ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور اسٹوڈیو میں ایک ماحول اس وقت بپا ہے، ایک کیفیت آ رہی ہے ماشاءاللہ. جیسے آپ نے سوال کیا کہ وہ واقعات کیا، وہ محرکات کیا تھے. واقعہ کربلا جو ہے یا سانحہ کربلا، یہ بیسیکلی دین کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کا ایک عملی شکل ہے. یہ کہ جہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی نمائندگی کی، جس کو پریزنٹ کیا، جس کے لیے صحبتیں برداشت کی، وہ دنیا کو دکھانا تھا کہ ایک 6 ماہ کا بچہ اگر ہے تو اس پر دین کس طرح اس کی کیفیات کے ساتھ طاری ہوتا ہے. خاتون خانہ ہے وہ خواتین جن کو سورج کی کرن نہیں دیکھ سکتی، ان کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آ جائے اور دین کی حرمت آ جائے تو پھر وہ کس طرح سے اس کو فیس کریں گے. نوجوان کس طرح سے کریں گے، بچے کس طرح سے کریں گے، عمر رسیدہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریکٹیکلی اس معاملے کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کریں گے. یہ ایک پریزنٹیشن ہے. اچھا. اور یہ پریزنٹیشن جو ہے ایسی ہے کہ ہر بندہ قیامت کی صبح تک کو یہ کہے کہ مجھے سانحہ کربلا سمجھ آ گیا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. ہر دور، ہر وقت، ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی فہم، اپنے شعور، اپنی ترقی کے مطابق اس کو سمجھتا جائے گا. اور جتنا سمجھنے کے بعد، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی تھی کہ اپنے کردار میں اس کو لاتا جائے گا، اتنا وہ حسینی بنتا جائے گا. اور جتنا اس سے باغی اور دوری اختیاری کرتا جائے گا، اتنا وہ یزیدی بنتا جائے گا. مطلب اس کی ایک پریکٹس ہے اس کی. اچھا. کہ جو سمجھ آپ کو آئی ہے نا، کہ جیسے ہم اسکول میں جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی بھی اکیڈمی کو جوائن کرتے ہیں، تو جتنی ہمیں سمجھ آتی ہے اور جو ہمارے رویے سے نظر آتے اتنے میں مارکس ملتے ہیں نا. ایک بچے نے 100% فالو کیا، اس کو پریزنٹ کیا، ٹاپ کر گیا. ایک نے 50% کیا، ایک نے 33% کیا، ایک نے 20%. جگہ ایک ہی ہے، اس کی کنسنٹریشن فوکس کتنا ہے. ان کے محرکات میں جب امام حسین علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے مدینہ پاک سے کدھر، مکہ المکرمہ کی طرف، تو 2 دن حج میں باقی ہیں. ہم نے کوشش کرنا کہ اپنے ناظرین کو سمجھا سکے کہ واقعہ کے محرکات بڑے خوبصورت سوال وہ ہیں کیا. 2 دن حج ادا ہونے میں باقی ہیں، تو وہاں کے حالات و واقعات دیکھیں کہ یہ حالات غیر معمولی ہے. یہاں پر اگر میں یہاں پر رکتا ہوں تو یہاں کسی طرح کی بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے. یہ ہے وہ ذاتیں کہ اگر میں یہ رکا، کچھ ایسے لوگ، افراد وہاں موجود ہیں جو کسی طرح کی بس سازش و شرارت کر سکتے ہیں. تو مولا نے کیا کیا وہاں سے کہ اس حج کے لیے انسان تڑپتا ہے، حج موقوف کر لیا، حج چھوڑ دیا اور وہاں سے سفر شروع کر دیا کربلا کی طرف. اچھا. اپنے ساری فیملی کو ساتھ لیے ادھر چل پڑے، حج چھوڑ دیا کیونکہ حالات وہ نظر آ رہے تھے. جو آگے بڑھتے گئے تو پھر راستے میں آپ کو روک لیا گیا. روکنے میں 7 روز تک جو ہے آپ کا محاصرہ کیے رکھا اور آپ کو مجبور کیا جاتا رہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں.
تاکہ معاملات کو یہیں سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے. فرمایا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ایسے کی بیعت کریں کہ جو دین کی شکل کو بگاڑ رہا ہے, بگاڑ چکا ہے, اور ہم اس کی بیعت کریں. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. 7 روز تک یہ محاصرہ چلتا ہے اور 7 روز کے بعد جو ہے پھر نیا ایک دستہ آتا ہے اور ان کو جو ہے نا یہ چیلنج کرتا ہے کہ اب یا تو بیعت قبول کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اب آخری جو 3 ایام ہیں, ان 3 ایام کے اندر جو ہیں وہ دیکھیں جو دوسری طرف موجود ہیں وہ امام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. اذانیں ادھر بھی ہو رہی ہیں, اذانیں ادھر بھی رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں جو بات سمجھنے والی ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ ایمان نہیں ہے, ایمان کی پریکٹسز ہیں جس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. بالکل درست. سمجھنا یہ تھا کہ یہ نماز ہے کس کی؟ نماز تو اللہ کی ہے, اور کس طرح سے ادا کرنی ہے؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک نے. اب نماز میں جب جاتے ہیں اتحیات کی شکل میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک طرف آل پر سلام اور درود بھیج رہے ہیں اور دوسرا آل کے سامنے کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے. یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں, حج, زکوٰۃ یہ پریکٹسز ہیں, یہ دین نہیں ہے. اب دین کی شکل جو ہے, اب کیا ہوا کہ آخری رات آ گئی تو شام کو اعلان کر دیا کہ اب ہم جنگ کریں گے. مولا نے فرمایا کہ رات کو کون سی جنگ ہوتی ہے؟ رک جاؤ, جنگ اگلے روز ہوگی, 10 کو ہوگی. اچھا, رات کو جنگ کرنے کے لیے آگے, ٹھیک ہے, اگلے روز جنگ ہوگی. اس رات کیا کیا کہ وہ بدر والا انداز کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بدر والی رات عبادت مصروف رہے, مولا اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کی جی بھر کے عبادت کی. کیا بات ہے. اور صبح ہوئی تو طبل جو ہے وہ بجنا شروع ہو گیا جنگ کا, کہ جنگ کی تیاری کرو. اچھا, اب یہ تو واضح ہے 72 افراد کہاں اور ہزاروں کی تعداد کہاں. جنگ کا پتہ کہ جنگ کے نتائج کیا نکلے ہیں. اب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور شہادت نوش کر رہے ہیں. اب شام کا وقت آن پہنچتا ہے. جب مولا نکلتے ہیں, پٹکا باندھتے ہیں, دستار باندھتے ہیں اور اپنے سر پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ پہنتے ہیں. پہننے کے بعد اپنے بابا کی تلوار اٹھاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے جو معاملات آگے دیکھنے کو ہیں, حتیٰ کہ عصر کا وقت آ جاتا ہے اور عصر کے وقت میں اب چاروں اطراف سے گھیرا جا چکا ہے. مولا ہر طرف سے تیر کھا رہے ہیں اور وقت عصر آ گیا ہے. دیکھیں جنگ ہے, جان جا رہی ہے, لیکن اپنی ذمہ داری اور اپنے نانا کی دی ہوئی تربیت سے پیچھے نہیں. نماز کا وقت آ گیا ہے. تپتا صحرا ہے, تپتا ہوا صحرا ہے. اس تپتے صحرا سے کیا تیمم کیا, تیمم کیا اور سجدے میں چلے گئے. اس بدبخت نے آقا جب سر تن سے جدا کرنے کے لیے, ایک بات میں یہاں پہ ضمن کہتا چلوں, جب آپ خیمہ سے روانہ ہوئے تو ایک بڑا تاریخی جملہ بولا کہ بہن زینب, اب یہ خانوادہ کے جو باقی بچے ہیں یہ آپ کے سپرد اور امام حسین اللہ کے سپرد. پچھلا معاملہ باقی دنیا بہن کے سپرد کی اور اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر کے جب وہاں پہنچے, جب سر تن سے جدا کرنے کہا, ٹھہر جا بدبخت, مجھے اپنے اللہ سے ایک گزارش کر لینے دے. اللہ سے گزارش کی کہ بار الہ کیا تو حسین سے راضی ہے؟ اس وقت آواز آئی کہ نفس مطمئنہ, ہم آپ سے راضی اور آپ ہم سے راضی. پھر سر تن سے جدا ہوتا ہے. جسم اطہر جو ہے اسی کربلا کے میدان میں پڑا ہے اور نیزے پر جو ہے نیزہ دے کے سر کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو پہلے ابن زیاد کے پاس اور پھر وہاں سے آگے اس ملعون کے پاس لے جایا گیا. یہاں ایک بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اب دین کی شکل جو ہے وہ بگڑتی جا رہی تھی. وہ جو دین اصل دین تھا, نمازیں بھی تھیں, روزے بھی تھے, حج بھی, تمام عبادات موجود تھیں, لیکن جو دین کی روح تھی, اب یہ یزید بذات خود جمعہ کا خطبہ دیتا تھا. یہ حافظ قرآن تھا, یہ حافظ قرآن تھا,
لیکن اس بدبخت کے اندر یہ سارا کچھ دکھاوے کے لیے تھا. جیسے آج ہم ساری باتیں کریں, پورا سال بے ایمانی کریں, جھوٹ کریں, فراڈ کریں, اور 10 تاریخ کو تھوڑی سی نیاز پکا کر دے دیں, تو یہ یزیدی انداز ہے. شراب یہ پیتا تھا, جوا یہ کرتا, برائیاں ساری یہ کرتا تھا, یہ نمازیں پڑھاتا تھا, حافظ قرآن تھا. آج کے دور کے جس طرح کے لوگ ہیں, جس طرح ہے, یہی چیز تھی. یہی چیز تھی کہ جب لوگوں کا مطلب دیکھا جائے تو شجاع صاحب, سوری میں یہاں پہ بریک, ہم یہی حرکتیں کرتے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, مسجدیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی کی چغلی بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, حق بھی بات جو ہوتی ہے وہ مار جاتے ہیں, کسی کے سامنے حق کی بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, چوری بھی ہوتی ہے, لوگوں سے ڈر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری وہ چیزیں تو یہی والی ہیں پھر ایلیمنٹ. لوگوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے نا. ارے اور لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں کہ اپنا ذاتی لالچ ہوتا ہے. اگر آپ کی کوئی تنخواہ روک لے اور آپ کو کیوں بلیک میل کرے آپ کو, تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ نہیں بھی مشکل ہے کہ ہماری جاب ہی نہ چلی جائے. جب 3 دن پانی بند کیا گیا, تو کیوں پانی بند کیا کہ اب معصوم بچے ہیں ساتھ میں, تو بلیک میل کرو, خود بخود قابو آ جائیں گے. یہ بلیک میلنگ جو ہے, حق پر ڈاکہ مارنا جو ہے, عزتوں پر ہاتھ ڈالنا جو ہے, جھوٹ بولنا جو ہے, یہ سارے کے سارے یزیدی عوامل ہیں نا. شجاع صاحب بالکل یہی. اگر ان یزیدی عوامل کے ساتھ ہم زندہ ہیں تو پھر ہماری زندگی کون سی ہے؟ کیا جا کر جواب کیا دیں گے؟ یہ حج, یہ عمرے, یہ زکاتیں, یہ بڑی بڑی صدقہ, یہ خیرات, یہ بڑی بڑی مساجد تو ہم نے قائم کر دی, مسجد کے اندر وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ ہماری بچیاں کیا ہم سے محفوظ ہیں ہمارے ہاتھوں سے؟ بے شک. میں تم سے بھی جاننا چاہوں گی, تمہاری بھی بہت اچھی نالج ہے, سب کچھ ہے, مگر میں ابھی ایک سوال کے بعد میں تمہاری طرف آتی ہوں. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آج جو ہے ہم حسینی کیسے ہوں گے؟ ہم تو یزیدی بنے بیٹھے ہیں, جس طرح کی شجاع صاحب نے بات کی تھی, بالکل سیم وہی سچویشن چل رہی ہے. ایک بریک, اس کے بعد آپ نے مجھے اس میں تفصیل سے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟ چلیں بغدادی صاحب سے جواب لیں گے وہاں بریک کے بعد. جی ناظرین, ہم واقعہ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا, تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کی وضاحت کیجئے. دوبارہ سوال بھی ریپیٹ آپ اپنے الفاظ ہی کیجئے گا. آپ نے فرمایا تھا کہ آج اگر ہم حسینیت کو سمجھنا چاہیں اور یزیدیت کو سمجھنا چاہیں اور اپنے لیے راہ عمل متعین کرنا چاہیں کہ یہ حسینیت ہے اور یہ یزیدیت ہے, تو وہ کردار ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز میں پیش کرنا چاہوں گا وہ خود سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے. جب یزید لعین تخت نشین ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ولید بن عقبہ کو خط لکھتا ہے کہ حسین کو بلا کے میری بیعت کے لیے مجبور کریں. جب وہ سیدنا امام علی مقام کو بلاتا ہے, وہاں جو جملے کہے ہیں جناب امام علی مقام نے, یہی وہ جملے ہیں جو حسینیت کو ڈیفائن کرتے ہیں, جو یزیدیت کو ڈیفائن کرتے ہیں, جو ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے راہ عمل متعین کرتے ہیں کہ حسینیت بھی ہمیشہ رہنی ہے اور یزیدیت بھی ہمیشہ رہنی ہے. وہ جملے کیا تھے؟ وہ جملے یہ تھے, سیدنا امام علی مقام نے ان کو فرمایا کہ نحن اہل بیت النبوہ, ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں نبوت آئی ہے. وَمَأْدِنَ الرِّسَالَةِ, اور رسالت ہمارے گھر میں اتنی ہے. وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ, ملائکہ ہمارے ساتھ گلتے ملتے رہے ہیں. بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ, ہر نیکی خیر اور اچھائی کی ابتدا بھی ہم سے ہوئی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی بھی ہماری ہی فیملی میں. یہ اپنے لیے کرائٹیریا اور ساری چیزیں بیان کی, حسینیت بیان کی کہ یہ حسینیت ہے. اور ادھر فرمایا یبن الطلقاء, اے طلقاء کی اولاد, هو لاعب القلوب, جس بندے کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس کی بیعت کروں, هو لاعب القلوب, وہ تو کتوں سے کھیلنے والا ہے. شارب الخمر, شراب کا عادی ہے. قاتل النفس المحترمہ, وہ بڑی جید برگزیدہ ہستیوں کا قاتل ہے. اور نفسی لا مثلی لا یبایع مثلہ, یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین لا یبایع یزید, کہ حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا, نہیں, فرمایا مثلی, جو میرے جیسا ہوگا, قیامت تک جو میرے جیسا ہوگا, جس میں یہ ایٹریبیوٹس اور خواص پائے جائیں گے, لا یبایع مثلہ, وہ کبھی بھی زندگی میں اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حسین تو کربلا تک تھے مگر حسینیت قیامت تک ہے. یزید بدبخت بھی اس دور تک تھا مگر یزیدیت بھی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, یہ قیامت تک کے لیے 2 راستے ہیں اور ہم انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم حسینی راستے پر چلیں گے یا ہم یزیدیت کے ساتھ ہوں گے. تو دیکھیں آج کے دور میں, آج سے 1400 سال پہلے کے یزید کو گالی نکالنا, اس پر لعنت کرنا بہت آسان ہے, مگر دور حاضر کے یزید کو للکارنا مشکل ہے. آج کے دور کے بھی تو یزید ہیں,
یہ وہی یزید ہیں جنہوں نے آج امت کا اخلاق تباہ کیا، کردار تباہ کیا، نوجوانوں کی زندگیاں برباد کی، ایمان برباد کیے، وہ بھی تو یزید ہیں جو ظلم کا نظام لے کر آئے ہیں۔ میں آپ کے اسی سوال کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے مگر یہ سوال میں آپ سب سے جو ہے کرنا چاہوں گی کہ پلیز، کیونکہ یہ عام لوگوں کے دماغ کا سوال نہیں ہے، شاید میرے دماغ میں ایک خلل میں پھنسا ہوا ہے، میں آپ سے اس سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سوال سے جو نوجوان نسل ہے وہ جڑ کے اس کا جواب جو ہے بہت حاصل کر سکیں گی، تو اس لیے I just want to know، اگر میرے سوال میں کوئی کوتاہی ہو تو میں پہلے اس کی معافی چاہتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کربلا کا واقعہ تھا جناب، ٹھیک ہے، اس میں جتنی تکلیفیں تھیں، جتنے ظلم تھے، ہم نہیں سن سکتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ لوگ تو صاحب علم ہیں، آپ لوگوں نے سنا سمجھا، اپنے اوپر طاری کیا، آپ لوگ کی جو ذات بھی ماشاءاللہ اتنی پاک اور خوبصورت ہے کہ آپ لوگ اپنی پوری زندگی کو اس پہ لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ لوگ کی پریکٹس بھی ماشاءاللہ بہت، مگر ہم جیسے لوگ جن کی پریکٹسوں میں بھی بہت کمی ہے، ہم لوگ میں بہت کوتاہیاں ہیں، ہم نہیں سن پاتے وہ واقعہ، ہماری رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہمیں کچھ عجیب سچویشن ہو جاتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنی تکلیف، اتنے درد، اتنی ستم، سب کچھ جو برداشت کیے، وہ خدا تھا، وہ خدا ہے، خدا ساری قیامت تا قیامت رہے گا۔ اس خدا نے کہا کہ بھائی میں تمہیں اتنی تکلیفیں دے سکتا ہوں جتنی تو برداشت کر سکتا ہے۔ پھر اس ٹائم پہ ان کو اس تکلیفوں سے کیوں گزارا گیا، تو وہ خدا نے وہ چیزیں روکی کیوں نہیں؟ اب فلسطین کا واقعہ آپ لے لیں، یہ فلسطین کے اوپر اتنا ظلم، اتنی تکلیفیں، یہ ویڈیوز، یہ جو ہم دیکھنے کو نہیں برداشت ہو رہی ہوتی، تو مجھے یہ بتائیے تمہارا اللہ ہے تو اللہ کیوں نہیں روک لیتا؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایک دفعہ ایک صحابی حضور کے پاس آ کے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا مال بھی جاتا رہا اور میری صحت بھی خراب ہو رہی ہے دن بدن۔ حضور نے فرمایا، لا خیر لعبد لا یذهب مالہ ولا یسقم جسمہ، جس بندے کو کبھی مالی نقصان نہ ہو اور صحت کا نقصان نہ ہو، اس کے لیے کوئی خیر ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ پاک جب اپنے بندے سے محبت شروع کرتا ہے تو اس کو کسی ابتلا میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو جتنی زیادہ اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی ابتلائیں بھی اسی قدر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا، جب وہ منجنیق میں رکھ کر بیٹھے تھے ابھی اور ان کے لیے الاؤ تپ چکے تھے، آگ تپ چکی تھی، فرشتہ آیا تھا کہ آپ کہیں تو آگ ٹھنڈی کر لی جائے، انہوں نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا آپ پھر چاہیں تو اللہ رب العزت سے طلب کر لیں کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا چاہنے والا اور جس کو میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ میرے حال سے واقف ہے۔ تو پھر صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ عشق کی داستانیں ہیں، یہ اور داستانیں ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، وہ ابتدا قربانی کی جو ایک نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کی تھی، مگر اس کی تکمیل نہیں کی تھی، ان کو بچا لیا گیا تھا۔ اسی قربانی کی تکمیل کربلا میں جا کے مصطفیٰ کریم کے بیٹے حسین کے ذریعے کی گئی ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل ہے، نہایت اس کی ہے حسین۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو جو مرتبہ ملا، جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو جو جو مراتب مقامات ملے، معجزات ملے، وہ سارے اکٹھے کر کے آقا علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ اقبال نے فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، جو سب کو علیحدہ علیحدہ ملا ہے، آپ کو وہ سب کچھ اکٹھا ملا ہے، تو حضور کی ابتلا بھی اتنی تھی، حضور کی آزمائش بھی اتنی تھی۔ تو حضور کے شہزادوں نے پھر قربانی کی بھی وہ ایک مثال سیٹ کی ہے کہ کائنات انسانی میں پھر جب تک قیامت آئے گی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اس سے بڑی قربانی دی جو مصطفیٰ کریم کے بیٹے نے دی ہے، جو جناب امام علی مقام نے دی ہے۔ آپ بھی، میں چاہوں گی اسی پہ آگے کچھ جی، بینگ اے ینگسٹر صاحب علم یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ ساتھ میں نے فلسطین کو بھی جوڑا، تو میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں نوجوان نسل جو ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ، اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ سوال آج کے جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں، ان کے ذہن میں آتا ہے، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حوالے سے کہ مولا امام حسین علیہ السلام اگر ہم دیکھیں کہ عظمت کا پیکر تھے اور خاندان رسالت، نبی کے بیٹے، یہ ساری عظمت تھی، فضیلت تھی، اس کے باوجود جیسا آپ کا سوال تھا کہ یہ قربانی ہوئی، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آج کے دور کے لیے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس دور میں اتنی عظمت اور فضائل کے مالک جب مولا امام حسین علیہ السلام
ہر چیز ان کے قدموں میں ہے, دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ہیں, وہ ایک حکم کریں تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے, یہی تو, ہاں سب کچھ نا, تہس نہس سب ہو جائے. کچھ. نہیں کیا, نہیں ایسے اس چیز کو استعمال نہیں کیا, خدا کی رضا کے لیے میدان کربلا میں نہ صرف خود کو بلکہ اپنے پورے خاندان کو قربان بھی کیا, اور آگے ان کی نسلیں بھی ہیں وہ قربانیاں دیتی رہی. تو آج کے دور میں ہم یہ ٹیمپریری قسم کے جو ہمیں منصب ملتے ہیں جی, کہ اگر ہم چپ ہو جائیں یا کسی غلط بات پہ اس کو غلط نہ کہیں تو ہمارا دنیاوی منصب بچ جائے گا. تو مولا امام حسین علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ میں پوری کائنات کا مالک ہونے کے بعد بھی اگر خدا کے لیے قربانی دے رہا ہوں, اپنے نانا کے لیے قربانی دے رہا ہوں, تو تمہارے یہ عارضی جو منصب ہیں کسی بھی مقام پر وہ کوئی معنی نہیں رکھتے, مجھ سے بڑے نہیں ہو سکتے. حق اور باطل میں جب بھی کھڑا ہونا ہے تو پھر حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, پھر تمہارے کوئی منصب اس میں قربان ہوتا ہے, تمہارا خاندان قربان ہوتا ہے. کیا بات ہے جی. ایک نیوز کی بریک ہے, ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, مگر میں آپ کو یہ بتا دوں واقعہ کربلا سے جو اس واقعے سے ہم سیکھ رہے ہیں نا اور ہم اپنی زندگی پہ عمل کر رہے ہیں نا, وہ آج کے پروگرام میں ضرور سیکھیے. بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں. دلوں نے گاہ کی سچی خوشی حسین سے ہے, دلوں نے گاہ کی سچی خوشی حسین سے ہے. میں جی رہا ہوں میری زندگی حسین سے ہے, دلوں نے گاہ کی وفا خلوص محبت اسے سلام کرے, وفا خلوص محبت اسے سلام کرے, کہ جس بھی شخص کی اب دوستی حسین سے ہے. میں جی رہا ہوں میری زندگی حسین سے ہے. یزیدیت نے تو ہر دور میں اندھیرے دیے, یزیدیت نے تو ہر دور میں اندھیرے دیے, جہاں میں چاروں طرف روشنی حسین سے ہے. دلوں نے گاہ کی سچی خوشی حسین سے ہے. میں جی رہا ہوں میری زندگی حسین سے ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت پیارا, بہت پیارا. اچھا جی, یہ وجیہ میں آپ سے جی پوچھنا چاہوں گی کہ اہل بیت کی عظمت اور اہمیت ہم کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟
بالکل آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے. آپ کی اجازت ہو تو 3 لیسنز جو رہ گئے تھے میں چاہ رہی تھی اس کو بیان کر کے اس کی طرف جی آؤں. جی جی بالکل, کیونکہ وہ ایک کنٹینیو رہے گا تو پھر بالکل. وہ جی جی ذہن بالکل میں رہیں گی بالکل چیزیں. بیان کیجیے گا. ہم نے 2 لیسنز پڑھے کہ کس طرح سیدہ پاک کی زندگی سے 2 لیسن ہیں جن پہ عمل کر کے ہم ایک اطمینان اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تیسرا جو بہت بڑا لیسن آپ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ احسار و قربانی کے ساتھ رضائے الہی میں راضی ہونا. یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ سیدہ پاک کی قربانیاں دیکھیں. آپ نے کربلا کے میدان میں کون سی قربانی نہیں دی. حسین بادشاہ جیسا بھائی قربان کیا ہے, عباس علمدار جیسے وفادار بھائی کی قربانی دی, اونو محمد جیسے شہزادے قربان کیے, اور حضرت قاسم جیسے لال, حضرت علی اکبر جو مثل مصطفیٰ تھے, شبیہ مصطفیٰ تھے, ان کی قربانیاں دے کے پھر سید زادی کا دربار یزید میں وہ جملہ کہنا. اس بدبخت نے آپ کو کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تو سیدہ پاک کا یہ کہنا ما رأیت الا جمیلا, میں نے تو اپنے رب کو بڑا خوبصورت پایا. یہ ہے رضائے الہی. ابھی بریک سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ یزیدیت اور حسینیت میں ڈفرینشیٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو ایک پیٹرن یہ ہے کہ جب آپ احسار اور قربانیاں دے کے پھر مالک کی رضا میں راضی ہوتے ہو, یہ ہے مشن حسین. یہاں عام زندگی میں تو ہم شکر الحمدللہ کہہ لیتے ہیں, بڑا آسان ہے کمفرٹ زون میں رہ کے. اصل میں جب وہ قربانی دے کے پھر اس مالک کی رضا میں راضی ہونا, یہ ہے مشن حسینی, یہ ہے کردار حسینی جس کو تقویت بخشی سیدہ پاک کے کردار نے, آپ کے حق گوئی نے. اور چوتھا جو لیسن بہت ضروری ہے جس پہ ابھی بات بھی ہو رہی ہے کہ کس طرح ہم جو ہیں وہ اس چیز سے ہٹ گئے ہیں, وہ ہے حق گوئی, کلمہ حق کہنا. یہ بات بہت ضروری ہے. آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہم لوگ اپنے منصب کے لیے یا کسی بھی مجبوری کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ کلمہ حق گوئی نہیں کہہ رہا. آپ فلسطین کا معاملہ ہی دیکھ لیں, اس کے اوپر بھی لوگ نہیں بول رہے. کس وجہ سے؟ کہیں نہ کہیں ہم سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ سپر پاورز ہیں وہ ہمیں یہ نہ کر دیں یہ نہ کر دیں. ان انٹرسٹ کی وجہ سے ہم اپنا وہ وین بھول گئے ہیں جس کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانیاں دی. سیدہ پاک کی سیرت دیکھیے, اس وقت کے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کس طرح کلمہ حق کو بیان کیا. اگر یہ بات کہی جائے تو یہ کسی قسم کا مبالغہ آرائی نہیں کہ کربلا کو زندہ ہی سیدہ پاک کے اس خطبے نے کیا, ورنہ یہ داستان آج ہم تک اس طرح نہ پہنچتی. بے شک بے شک. صاحب علم بیٹھے ہیں, یہ جانتے ہیں تلوار سے سر کچلنا تو ہر کوئی جانتا ہے. سیدہ پاک وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بے تیغ ہی یزید کی گردن مروڑ دی, بے تیغ ہی یزید کی گردن مروڑ دی, سیدہ کے پاک روپ میں رنگ مرتضیٰ کے دے. آپ نے ایسی کمال اور حکمت کے ساتھ وہ خطبہ دیا کہ آج تک جو کربلا کی داستان یہاں پہنچی ہے یہ ہم سب پہ قرض ہے سیدہ پاک کا. اور آخری جو ہم بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے کہ کس طرح حیا اور پردے کا دامن سمیٹے اس پاک سید زادی نے. ہر معاملے میں سفر دیکھ لیں, وہاں دربار دیکھ لیں, سارے معاملات ادا کیے, لیکن پردے اور حیا کا دامن ساتھ رکھتے ہوئے. ہمیں بھی مجبوریاً نکلنا پڑتا ہے, ظاہر زندگی ہے, اور اسلام ایک مکمل دین ہے. وہ کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں لگاتا جس سے وہ ترقی نہ کر سکے, لیکن کچھ دائرے ہیں, کچھ لمٹس ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نکلیں تو ہمارے اندر وہ کردار زینبی نظر آئے, ہم باہر جائیں تو پتہ چلے کہ یہ کنیز سیدہ زینب ہیں. ہم بے شک اپنے کام کریں, لیکن حیا اور پاکیزگی اور پردے کا دامن اپنے ساتھ رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا تعلق کس ساتھ سے ہے. میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. اس میں جب قافلہ کربلا پہنچا تو کس طرح کے مسائل اور تکلیفیں ان کو پیش آئیں, خاص طور پہ جو عورتیں بھی تھیں اس میں, تو یہ آپ اگر تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. جی, جب بدبخت اور ظالم لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ظلم کی پھر انتہا کو پہنچتے ہیں. جن کو نواسہ رسول کا نہیں پاس تھا وہ اس خانوادے کی عورتوں کی عزت کا کیا لحاظ رکھتے. انہوں نے اس دور میں جنگ کے اصول بھی بڑے اس طرح کے تھے. جنگ میں جو جیتتا تھا اس کا یہ اصول ہوتا تھا کہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے تھے. یہ اعلان جنگ ہوتا تھا کہ یہ بندہ جیت گیا ہے.
یہ اس جیسے ایک تاریخ دور ہوتا ہے نا، اور پھر اس طرح عورتوں کو قیدی بنا کے لے کے جانا، اور پھر آج بھی آپ جائیں نا سفر شام جو ہے بہت مشکل ہے. آج کل جہاز میں بھی جائیں تو عراق سے شام تک کا سفر اچھا خاصا سفر ہے. تو آپ ذرا اس دور کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح آپ کو کوہانوں کے اوپر بٹھا کے اور آپ کو باندھ کے اور کس طرح کس اذیت کے ساتھ آپ کو اس سفر پہ لے کے جایا گیا. میرے خیال میں انسانی زبان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان مصائب کو برداشت کر سکے. جہاں تک میرا ایک وین ہے، میں کوئی خاص علم والی تو بات اس کو نہیں کہہ سکتی، لیکن میرے خیال میں یہ جو قربانیاں دی گئی تھی نا، یہ ہم لوگوں کے لیے تھی کہ اگر کوئی بیوہ ہوتی ہے نا تو وہ دیکھے کہ کس طرح کربلا میں انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. اگر کسی بہن کا جوان بھائی شہید ہوتا ہے نا تو وہ سیدہ زینب کے کردار کو دیکھے. وہ رب تھے اور رب کے پیارے ہیں ذاتیں، ان کے لیے کربلا، رب کے لیے کربلا کو روکنا کوئی وہ بات نہیں تھی، لیکن شاید یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ تھا کہ ہم زندگی میں جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے، سفر کی مشکلیں آئیں تو سفر کربلا کو یاد کر لو. بیوہ ہو تو کربلا کی ان آقازادیوں کو دیکھو، بھائی کی شہادت ہے تو سیدہ زینب کا حوصلہ دیکھو، باپ کی موت ہے تو سیدہ سکینہ کا صبر دیکھو، شوہر کا مرنا ہے تو بی بی شہربانوں کی وفاداریاں دیکھو. یہ سارے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم کی ذات کو یہ بتایا کہ آپ کی ذات تمام جہانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہر طرح کی قربانیاں، ہر طرح کے مصائب جب ہمیں پیش آئیں تو اگر ہم اپنی جبین کو اس در سے جوڑیں تو ہمیں ہر مصائب، ہر مشکل میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح بیہیو کرنا ہے، یہ وہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے. شجاعت صاحب، میں اب چاہوں گی آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ میں اس پہ دو باتیں کوئکلی کہہ کے درمیان آ رہا ہوں کہ شروع میں سوال کیا تھا کہ مالک تعالیٰ کے پاس طاقت تو ہے، وہ روک سکتا تھا، ان کے دل ہی بدل دیتا، معاملات ختم ہو جاتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں ہر شخص کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس پر میں بوجھ ڈالتا ہوں. اب یہاں پر جو ہیں وہ دو جو کریکٹرز ہیں، ایک طرف جو یزیدی جو ہیں وہ انسانیت کی کسی آخری حد سے بھی نیچے گر گئے ہیں، جہاں انسان جو ہے اب آخری 3 دن جو ہیں، ان 3 دنوں کے اندر گھوڑے بھی، جانور بھی، کتے بھی اور دیگر جانور بھی پانی پی رہے ہیں، اور پانی بند کیا گیا کس کا؟ آل نبی کا. یعنی کہ یہ ذلت کی اور کم کجی انتہائی گری ہوئی سوچ یہ ہے. اور دوسری طرف دیکھیے کہ مختار ثقفی ایک کردار گزرا ہے، اس نے چن چن کے جو یزیدیوں کو مارا جہاں جہاں ملا. ایک شخص بھاگا جو ہے وہ آ رہا ہے اور ایک دروازہ کھولا دیکھ اندر داخل ہو گیا. اب وہ پھر جب اندر داخل ہو جاتا ہے تو دروازہ کھولا، اندر آیا تو اس نے کہا کہ دروازہ بند کر دیں. دروازہ بند کر دیا، اس کو اندر لگا کیا، اس کے پیچھے میرے جو ہے نا مختار ثقفی لگے ہیں، ایک کمانڈر تھے جو یزیدیوں کو چن چن کے مار رہے تھے. دروازہ بند کر دیا، اس کا یہاں رہو، کھاؤ پیو، اس کو رکھا، کھلایا پلایا. کچھ دن گزرے، اس نے کہا کہ بار امن ہو گیا، مجھے اب اجازت دیجیے. گھر والوں سے اجازت لے کے نکلنے لگا. کہا اچھا جی بسم اللہ. اس کو دروازہ چھوڑنے کے لیے گئے. جب دروازے کے چھوڑنے کے لیے گئے، یہ وہ جو آپ کا سوال ہے، جب دروازے کے پاس چھوڑنے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. وہ گھر پتہ ہے کس کا تھا؟ وہ گھر امام حسین علیہ السلام کا تھا. اور یہ یزیدی بھاگتا بھاگتا گھر میں داخل ہو گیا، اور اندر سے دروازہ کس نے کھولا؟ امام زین العابدین نے کھولا. امام زین العابدین نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، کھلایا پلایا، مہمان نوازی کئی دن، 1 دن نہیں 2 دن نہیں. اب ذرا آپ سمجھیے کہ ہمارا ظرف کیا ہے. ہمیں کوئی ذرا سی گالی دیتے ہم پورا جتھا لے کے پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے پورے کے پورے خاندان کو قتل کر دیا ہے، اور آج وہ قاتل جو ہے گھر میں آ چکا ہے. اور اس کو رکھا. جب وہ جانے لگا، لگتا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں جب تو داخل ہوا تھا تو میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ تو فلاں یزیدی ہے اور تو نے ماسا کیا ظلم. تو اسے کہا پھر آپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور مجھے قتل ہونے سے بچایا. وہاں ہم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ وہ ہے تمہارا ظرف، وہ ہے تمہاری تربیت، اور یہ ہے نبی علیہ السلام کے گھرانے کی تربیت، کہ اس کو قاتل کو گھر میں رکھ کر اس کی حفاظت کرنا اور قتل ہونے سے بچانا. یہ ہے بیسیکلی بنیادی طور پر فلسفہ اس کا، کہ جب تمہارے پر کوئی وقت آ جائے
اور اس وقت تمہیں شو کرنا ہے اپنی ذات کو یا دین کے احترام کو، تو دین جو ہے وہ کیا ہے، وہ غالب ہے. ذات ہمارے ذاتی جو مفاد اور فائدے ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ٹیمپریری ہیں. کیا بات ہے جی، بالکل. ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو یہاں پر ہم بغدادی صاحب آپ سے جو ہے یہ پوچھیں گے، حضرت حر جو تھے وہ یزید کے لشکر میں تھے مگر ان کی زندگی بدل گئی، اور وہ زندگی کیسے بدلی اس پہ ہم آپ سے بیان لیں گے. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور میں نے جیسے سوال کیا تھا بغدادی صاحب سے کہ جو حضرت حر تھے ان کی زندگی بدل گئی جبکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ یزید کے لشکر میں موجود تھے، تو پھر یہ اہل بیت اور یہ سب کچھ کیسے بنے اور یہ سب کیسے ممکن ہوا، ان کی زندگی کیسے بدل گئی جبکہ کتنی آرام کی زندگی گزارے تھے، عیش کی زندگی گزارے تھے، کیا نہیں تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے، طاقتور کے ساتھ تھے نا وہ، تو وہ کیوں ایسے آئے اور انہوں نے شہادت جو ہے شہید کی زندگی مطلب شہید ہونا پسند کیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ترین سوال ہے، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اور آج کی نوجوان نسل کو سوچ کی ڈائریکشن صحیح کرنے کے حوالے سے بھی یہ سوال کا جواب وہ سنیں. وہ یہ ہے کہ جب امام علی مقام کا قافلہ آ رہا تھا تو آپ کوفہ کی طرف آ رہے تھے، آپ کا رخ کوفے کی طرف تھا، کربلا کی طرف نہیں تھا. تو پہلا لشکر جو ابن زیاد نے گورنر کوفہ نے بھیجا ہے حضرت امام علی مقام کو پکڑنے کے لیے یا ان کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، وہ جناب حر 1000 کا لشکر لے کے آئے ہیں جس کے سپہ سالار خود حضرت حر تھے. ٹھیک ہے. جب یہ آ گئے ہیں اور امام علی مقام کا انہوں نے راستہ روک لیا ہے تو حضرت امام علی مقام نے اپنا راستہ تبدیل کرنا چاہا. جب تبدیل کرنا چاہا تو حضرت حر اس طرف سے بھی آ گئے، اس جہت سے بھی آ گئے، اس رخ سے بھی آ گئے. جب وہ ہر طرف سے گھیر رہے تھے تو امام علی مقام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا، اے حر تجھے تیری ماں روئے، تو نہیں جانتا کہ تو اپنے دور کے سب سے بہترین شخص کو روک رہا ہے، تو نبی آخر الزماں کے اس نواسے کو روک رہا ہے کہ جس کی زبان اقدس کو حضور اپنے منہ میں لیا کرتے تھے، جس کے لعاب دہن کو حضور چوسا کرتے تھے، جس کے حضور گردن پر، چہرے پر، پیشانی پر بوسے لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. آپ تم حضور کے پھولوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہو، تیری ماں تجھے روئے. اس نے کہا، اے حسین آج تو طاقت میں کم ہے اور میں طاقت میں بڑھ کر ہوں، لشکر میرے ساتھ ہیں، کمانڈر میں ہوں، میں چاہوں تو تجھے اس سے بڑا جواب دے سکتا ہوں نہیں، لیکن میں آپ کی والدہ مکرمہ کا حیا کرتا ہوں، میں سیدہ کائنات کا حیا کرتا ہوں، تو میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا، آپ کی ماں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جملہ تھا جس نے جناب حر کی زندگی کو بدل دیا. سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی جو آپ نے وقار کی بات کی، جو آپ نے ان کی عصمت کی بات کی اور ان کے عظمت کی بات کی، تو اس کی عظمت اور محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حر کے دل میں یہ بات ڈالی. جب وہ گھیر کر مقام کربلا پہ لے آیا نا، حضرت امام علی مقام کو حر لے کے آیا تھا، جب آ گئے 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، حضرت امام علی مقام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، تو پیچھے سے عمر بن سعد بدبخت کو ابن زیاد نے مزید لشکر دے کر بھیجا کہ حر کچھ نہیں کر رہا، تم جاؤ اور جا کے حسین پر سختی کرو. وہ آ جاتا ہے، مزید 4 دن گزر جاتے ہیں، مذاکرات اور ڈائیلاگ ہو رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ شمر شرارت کرتا ہے اور وہ جا کے ابن زیاد کو کہتا ہے، لگتا ہے یہ لوگ حسین پر نرمی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سختی کریں، آج اگر حسین کو چھوڑ دیا تو امام پھر کبھی ہمارے نرغے میں نہیں آئیں گے، پھر خطرناک ہو جائیں گے. تو پھر شمر خط لے کے جاتا ہے عمر بن سعد کے پاس اور جا کے کہتا ہے کہ یا تو تم حسین پر چڑھائی کرو یا پھر اپنے قافلے کی جو اختیارات ہیں سپہ سالاری وہ مجھے دے دو، کمانڈ ہمیں دے دو. تو اس وقت جب حضرت حر دیکھتے ہیں کہ یہ تو واقعتاً فیصلہ کر چکے ہیں، بلکہ وہ پوچھتے ہیں، اے بدبختو تم واقعی یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ حضرت امام حسین کے ساتھ قتال کرو گے، ان کی گردنیں اڑاؤ گے، ان کے ساتھ لڑائی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں. وہاں وہ سیدہ کائنات کا جو ادب تھا، ادب کا وہ جملہ کام آ گیا اور اللہ رب العزت نے حضرت حر کے دل کی دنیا کو بدل دیا. وہ جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، اللہ پاک نے وہاں سے نکالا، سیدہ کائنات کے ادب کے صدقے انہیں جنت کی وادیوں میں لے آئے. حر نے ایڑی ماری، ساتھ اپنے بھائی مصعب کو لیا، ساتھ اپنے غلام کو لیا، تینوں آ کے سیدنا امام علی مقام کے قافلے میں کھڑے ہو گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، مولا ہم ہی وہ
بدبخت ہیں جن کی وجہ سے آپ آج یہاں کربلا میں موجود ہیں. کیا آج ہمیں معافی تلافی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہمارے دل کی دنیا بدل دی, ہمیں اپنے گناہ کا اعتراف ہو گیا, تو آج ہمیں معافی مل سکتی ہے. یہ گھرانہ تو ہے ہی معافیاں دینے والا. جیسے پروفیسر شجاع صاحب امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی ایک بات فرما رہے تھے, تو امام علی مقام نے فرمایا ہاں تجھے معافی مل سکتی ہے. کیا آپ کے نانا جان سید الانبیاء بھی مجھے معاف کر دیں گے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا وہ بھی تجھے معاف فرما دیں گے. تو میرا نام حر ہے, کیا واقعی مجھے جنتیں بھی مل جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ, جا تجھے دنیا و آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے آج آزادی دی جاتی ہے. تو جب یہ کہا اور اس کو قافلے میں ایکسپٹ کر لیا امام علی مقام نے, آپ نے فرمایا حر آ جاؤ, گلے لگو آ کر. انہوں نے حضرت حر نے عرض کی کہ امام علی مقام اب چونکہ حر کی وجہ سے آپ تکالیف میں مبتلا ہوئے ہیں, اجازت دیں کہ آپ کی طرف سے پہلی شہادت اور پہلا خون جو آپ کے قدموں پر قربان ہو وہ بھی حر ہی کا ہو. آپ نے اجازت دی تو حضرت حر جا کے پہلے شہید ہیں قافلہ کربلا اور قافلہ حسینی کے. میں آج کی نوجوان نسل کو اور پاکستانی یوتھ کو اور نسل کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حسین علمبردار تھے, حق کے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے, جد و جہد کے, طاقت کو للکارنے کے, غصب کے, قبضے کے خلاف کھڑے ہونے کے. اور یزید علمبردار تھا امت کو توڑنے کا, امت میں بدی کو رواج دینے کا. امام اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور حضرت حر امام کے ساتھ مل گئے. وہ تھے یزیدیوں کے خلاف, وہاں پہ پیسہ بھی تھا, مال بھی تھا, جاہ و منصب بھی تھا, مگر انہوں نے اس کو نہیں دیکھا, قربانی دی. حسینی قافلے میں آ کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. آج یزید کے ساتھ نام نہیں آتا, حضرت حر کا جب نام آتا ہے وہ حسین کے نام آتا ہے. اور حضرت حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں, اور حسینیوں نے جو قربانی دی اس کو اس شعر سے زیادہ کون واضح کر سکتا ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. تو یہ حسینیت ہے کہ آپ کو جو قربانی دینی پڑے, مال کی, جان کی, اولاد کی, گھر بار کی, منصب کی, جاہ کی, ہر طرح کی قربانی دے دیں مگر دین پر آنچ نہ آنے دیں. یہ حسینیت کیا بات ہے, سبحان اللہ. تفسیر میں چاہوں گی, واقعہ کربلا کی بات ہو رہی ہے تو اسی پہ کچھ اگر آپ ہمیں کوئی کلام سنا دیتے. ابھی ہمارے معزز جو مہمان ہمارے ساتھ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں, شجاعت صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, بغدادی صاحب, انہوں نے جناب بیمار کربلا جناب سجاد کا ذکر کیا, تو انہی کی عظمت میں ایک نوکری پیش کرنا چاہوں گا. جی یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا, یہ سوچتا ہوں. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا, سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا,
نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ جی ہمیں سید واجد بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، نوحہ خواہ ہے، اور آج ہم ان سے بھی جو ہے کوئی کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس ٹائم ویسے بہت شارٹ ہے، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے اس کا ضرور جواب دیں کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ آگے بڑھ بڑھ کے شہادتیں پیش کر رہے تھے، تو وہ کیا ایک کیفیت تھی، وہ کیا نظام تھا؟ اس میں شہزادوں کے شہزادے ہی تھے آگے، اور اگر زینب سلام اللہ علیہا کے دو بچے دیکھتے ہیں، اون اور محمد، یہ زینب سلام اللہ کے دو بیٹے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے علی اصغر اور علی اکبر، اور ایک جو صاحبزادے ہیں وہ ہیں امام حسن علیہ السلام کے قاسم۔ شہزادے قاسم جو ہیں جب سارے شہید ہو رہے ہیں تو مولا خود آگے بڑھنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی میں باقی ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ میرے بھائی کی نشانی ہو۔ انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جب کہ بہت بڑی مصیبت آ جائے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ انہوں نے ایک تعویذ نکالا، وہ تعویذ کھولا تو اس پہ پتہ کیا لکھا تھا؟ اس پہ لکھا تھا کہ میرے بھائی حسین پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو شہزادے اس وقت آگے آپ کھڑے ہونا۔ جب وہ تعویذ پڑھا، وہ ایک میسج تھا جو پڑھا اور دیکھا کہ اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ امام حسین پہ اگر سخت کڑا وقت آ جائے تو بیٹے آپ نے آگے کھڑے ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنے بھائی کی کسی بات کو ٹالا نہیں ہے، تو یہ پیغام ہے تو ٹھیک ہے، آپ آگے چلے جائیے۔ وہ تلوار لے کر گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے امام خود آگے بڑھے۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک بھانجے دیکھیے وہ قربان ہوئے، بھتیجے دیکھے وہ قربان ہوئے، اور آخر میں جب اپنی قربانی پیش کر لی، اس یزید بخت کی حکومت صرف 3 سال رہی، اور 3 سال میں ایک تو یہ ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ اس نے اس کے دور میں 2 شرمناک بدترین واقعات کیا۔ اس نے کعبۃ اللہ پر بھی حملہ کیا اور کعبے کا غلاف تک جلا دیا، اور اس نے مسجد نبوی کے اندر وہاں پر بھی حملہ کیا، اور 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اور 3 دن جو ہے پورے مدینہ کو مباح کرا دیا کہ کوئی حکم تھا کہ کوئی بندہ اپنا دروازہ بند نہیں کرے گا۔ یزید کی فوجیں ہر گھر میں جاتے اور عزتیں لوٹتی رہی، اور کئی ہزاروں خواتین اس سے کیا ہوئی، اسی عمل میں وہ حاملہ ہوئیں۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ 3 سالوں کے اندر واقعہ کربلا، کعبۃ اللہ پر حملہ، اور مدینہ منورہ کے اندر جو اس نے ظلم و ستم کیے۔ اب اندازہ کرے کہ یہ کوئی انسان یا انسانی نام کی کوئی چیز ہے اس کے اندر، یا ان کا تذکرہ یا ان لوگوں کے ساتھ آج جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، چاہے وہ غزہ کے اندر ہو رہا ہے، چاہے وہ برما کے اندر ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا وہ یزیدی کردار ہے جس کو ہمیں سمجھنا، اور ہمیں اپنے اندر ان اوصاف کو، کیونکہ آخری جو منزل ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے جو سردار ہیں، جنت کے جو حکمران ہیں، وہی یہی شہزادگان ہیں۔ اگر اس دنیا میں ہم نے ان کے ساتھ وفا نہ کی تو وہاں پر ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ کیا بات ہے۔ اچھا جی وزیر جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سیدہ زینب علیہ السلام خطبہ بہت خوبصورت دیتی تھیں، تو خطبے کے تھوڑا سا میں چاہوں گی کچھ آپ واقعات ہمارے ساتھ بیان کر دیجئے، کیونکہ دربار یزید میں انہوں نے کیا خطبہ دیا وہ بیان کر دیں، اور ان کی بہادری کا کیا منظر تھا وہ بھی پیش کر دیجئے۔ کیونکہ وقت کی قلت ہے تو کہا جاتا ہے جب اب وقت کم ہو تو اس کو اشعار میں بیان کیا جائے تو زیادہ خوبصورت، تو میں اس سے شروع کریں گی۔ حسنین کی ہمشیر میری سیدہ زینب، حسنین کی ہمشیر میری سیدہ زینب، اسلام کی تقدیر میری سیدہ زینب۔ یہ ورڈ بڑا قابل غور ہے کہ وہ جو خطبہ تھا اس نے بیسیکلی اس مشن حسینی کو ڈیفائن کیا تھا کہ کس مشن کے لیے، کس مقصد کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ وہ بدبخت تو وہاں پہ دربار میں یہ کہنا شروع ہو گئے تھے نا کہ دیکھیں باغی جو تھا جس نے بغاوت کی اس کا کیا انجام ہوا، تو اس لیے یہ والا ہے کہ حسنین کی ہمشیر میری سیدہ زینب، اسلام کی تقدیر میری سیدہ زینب، حق اور شجاعت کا تعارف میرے شبیر، شبیر کی توقیر میری سیدہ زینب، اور کوفہ کے وہ بازار ہوں یا شام کا دربار، کوفہ کے وہ بازار ہوں یا شام کا دربار،
لا خوف کی تعبیر میری سیدہ زینب. آپ نے نہ صرف دربار شام میں بلکہ آپ نے کوفہ کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں اس طرح اس مقدمے کو لڑا، اس طرح اور اس بہادری کے ساتھ شہادت امام حسین کو بیان کیا کہ کربلا کی روح اگر آج زندہ ہے تو سیدہ پاک کے اس خطبے کی وجہ سے ہے. آپ کا خطبہ بڑے خوبصورت پہلو تھے اس میں. شکر سے شروع کیا کہ شکر ہے رب تعالیٰ کا جس نے ہماری یہ قربانیاں قبول فرمائیں. اس خطبے کی ترتیب کو دیکھا جائے تو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پہلے شکر سے شروع کیا، پھر ان بدبختوں کا بتایا کہ کس طرح ان بدبختوں نے ظلم ڈھائے، کس طرح انہوں نے اہل بیت کی بے حرمتیاں کی. وہ وہاں پہ اعلان کیے جا رہے تھے نا کہ یہ ہوتا ہے باغی کا انجام جو حکومت کی بغاوت کرے. تو ظاہر ہے دیکھنے میں تو طاقت ان کے پاس تھی، تو جو وہ موٹیو وہاں سے دیتے، جو ان کا وہاں سے پیغام ملتا، دنیا میں تو وہی پھیلنا تھا. تو علی کی بیٹی کی للکار آج بھی دربار یزید کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اس للکار نے یہ واضح کیا کہ حق پہ حسین تھے اور حق کے لیے حسین نے یہ قربانی دی. اور آخر میں آپ نے اپنے خطبے میں ان بدبختوں کو ان کے انجام کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ جو آج آپ نے آل نبی کے ساتھ کیا ہے اس کا انجام بہت برا ہے. اور خطبہ زینب نے دیا تو علی یاد آیا. آپ نے اس جرت، اس بہادری اور اس انداز میں خطبہ دیا کہ مولا کائنات کی وہ جو وہاں صحابہ موجود تھے وہ کہتے تھے کہ لگتا ایسے ہے کہ زینب کی شکل ہے اور علی بول رہے ہیں. تو اس خطبے نے کربلا کو زندہ کیا. بیسیکلی اگر داستان کربلا کو بیان کیا جائے تو یقیناً یہ سیدہ زینب پاک کا خاص قرض ہے ہم سب لوگوں تک کہ ہم تک یہ داستان پہنچی، ورنہ ان بدبختوں نے تو اس داستان کو ختم کرنے کے لیے ہر بار آزمایا تھا. یہ اس پاک سید زادی کی بہادری تھی کہ ان مصائب میں، مصائب دیکھیں نا، حالات دیکھیں کون سے حالات ہیں. قیدی بنا کے، بادشاہ ہے، ظالم ہے، پھر وہ انسان بھی نہیں تھا، انسانیت کے قابل بھی نہیں تھا. ظالم ہونا تو بہت تھوڑا ورڈ ہے نا، جو انسان ہی نہیں تھا اس کے سامنے آپ نے کس بہادری اور جرت کے ساتھ اس مقدمے کو لڑا کہ تا قیامت کربلا کا واقعہ جو ہے وہ نہ صرف تاریخ میں انسانوں کے دلوں میں رچ بس گیا ہے. یہ سیدہ پاک کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. کیا بات ہے جی، بہت خوبصورت بیان کیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ہم آج واقعہ کربلا کے اوپر ہی بات کریں گے. جی بغدادی صاحب، کیونکہ پروگرام ہمارا ختم پر ہے مگر میں چاہوں گی کہ یہاں پر سیدنا زینب علیہ السلام کی جو کردار ہے اس کے اوپر کچھ آپ نظر ڈالیں. جی بالکل. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کربلا میں امتحان حسین ختم است، امتحان زینب شروع است. اور پھر فرماتے ہیں حدیث عشق دو باب است. اگر حدیث کتاب عشق کو پڑھا جائے تو اس میں صرف دو ہی عنوان ہیں، اس کے دو ہی باب ہیں، یک حسین رقم قرد و دیگر زینب. ایک حسین نے وہاں خون دے کر رقم کیا ہے اور دوسرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جرت و استقامت نے رقم کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ترویج دین گرچہ بقتل حسین شود، اگر دین کی ترویج جناب امام علی مقام کی شہادت سے ہوئی ہے لیکن تکمیل آن بموی پریشان زینب است، لیکن اس دین کی تکمیل جو ہوئی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں سے، جرت، بہادری اور شجاعت سے ہوئی ہے. آپ دیکھیں جب یہ شہادتیں ہوتی ہیں اور شہادتوں کے بعد پہلی دفعہ جب بیبیاں خیمے سے نکلتی ہیں، جناب امام علی مقام کو وہ دیکھتی ہیں اپنے بھائی، اپنے شہزادے کو جس کے بغیر کبھی ایک دن نہ رہ پاتی تھی، جس کے لیے شادی میں شرط رکھی تھی کہ میں روز بھائی کو دیکھنے جاؤں گی، میرا بھائی سفر پہ جائے گا اس سفر میں اس کے ساتھ جاؤں گی. جب اپنے بھائی کو دیکھا جس کو گھوڑے کے سموں نے آپ کے جسم اقدس کو لخت کر دیا تھا، وہاں آپ نے ایک مرثیہ پڑھا. وہ مرثیہ جب میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، میری جسم سے جان نکل جاتی ہے. آپ نے اپنے نانا کو پکارا، یا محمدہ، یا محمدہ. نانا جان کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ ہذا الحسین بالعرا، یہ آپ کا حسین بے لباس پڑا ہے، مرمل بالدماء، آج خون اور ریت ایک ہو چکے ہیں، مقتل بالاعضاء، آج اس کے اعضاء کو جوڑ کر بھی حسین دوبارہ ہم نہیں بنا سکیں گے. یا محمدہ، صبح تک
سبا بنا تک سبا یا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، ذریت تک مقتلہ، اور آپ کی ساری ذریت کو چن چن کر ختم کر دیا گیا ہے۔ تصفی علیہ الصفا، آج صرف خاک ہی ہے جو جناب امام علی مقام کے جسم پر لباس پہنا رہی ہے۔ جب یہ آپ نے جملے بولے، بڑے بڑے شقی القلب ایسے تھے جو رو پڑے، جن کی دھاڑیں نکل گئیں اور زمین و آسمان نے رونا شروع کر دیا۔ پھر اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب زیاد کے دربار میں جاتی ہیں، زیاد پوچھتا ہے یہ کون ہے، پھر آپ بڑی جرت کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ علی کی بیٹی ہے، وہ کہتا ہے بدبخت کہ تم نے دیکھا کہ آج خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تمہارے سارے بڑوں کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، خدا نے قتل نہیں کیا، خدا نے تو انہیں اپنی طرف بلایا۔ وہ بڑی جرت سے، استقامت سے، وقار سے گئے اور انہوں نے مقتل کو گلے لگا لیا۔ اصل بدبخت تو تم ہو جنہوں نے اس کا ارتکاب کیا۔ اور پھر یزید کے دربار میں سمجھتا ہوں جس طرح پکارا ہے اس کو شعر کی صورت میں، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، ختم ہے فصل قماں، بول رہی ہے زینب، کون بولے گا وہاں جہاں بول رہی ہے زینب، نوکے شمشیر سنا ہوں کہ ستم کے لشکر، خاموش ہے سب کی زباں، بول رہی ہے زینب، اس سے بڑھ کر تیری ہار اور یزید کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب۔ تو یزید کے گھر میں کھڑے ہو کر اس کو سنایا، یہ ہے زینب۔ بہت بہت شکریہ واجد صاحب۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکی ابھی، مگر میں پروگرام کا کیونکہ کانٹینٹ ہمارا اس طریقے کا تھا۔ وجیہ جی آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے بڑے خوبصورت شعروں میں نا ہمیں واقعہ بیان کیا ہے پورا۔ آپ کا بھی یہ شعر بہت خوبصورت ہے، مگر میں شجاعت صاحب آپ کی بھی اجازت سے میں چاہوں گی پروگرام کا آغاز جیسے آپ نے خوبصورتی سے کیا تھا اسی طرح اختتام بھی جو ہے یہ خوبصورت شعر کے ساتھ اگر آپ کریں اسی موقع کے۔ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ریکارڈ نہیں ہوئے کیونکہ سیدہ زینب نہیں، آپ آگے مجھے میں چاہوں گی اور جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بھی سن سکیں۔ جی باطل نے سر طلب کیا مولا نے دے دیا، باطل نے سر طلب کیا مولا نے دے دیا، رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین کی، دو جگ میں بے مثال شجاعت حسین کی، ہے شان مصطفیٰ کی شہادت حسین۔ واہ واہ بہت 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 شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا۔ آج کا جو پروگرام تھا خاص، میں آپ کو بتاؤں اس چیز کو صرف اور صرف ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے کہانیاں نریٹ یہاں پہ سنی ہے اور ہم کر رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی سنا، میں بتاؤں کربلا کی جو قربانی تھی، ساری قربانیاں، ان سب کا مقصد جو جز تھی وہ یہ تھی کہ ہم آج کی زندگی میں ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے لے کے چلیں جس طریقے سے وہ لے کے چلے تھے، جس طرح سے ان کی شروعات تھی۔ تو آج کے جو ہم لوگ ہیں، ہم آج بھی یزید کے غلام ہیں، یزید کے خلاف بولنا شروع کریں، یہ خوف کو ختم کر دیں، حق کی بات کریں۔ اللہ حافظ۔